السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ایپیسوڈز لائک کر رہے ہوں گے۔ میں نے سلسلہ شروع کیا تھا اسلام کے وفود کا۔ چند وفود کا ذکر میں نے آپ سے کل کے ایپیسوڈ میں کیا تھا اور چند کا آج کروں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفد بنی کنانا۔ اس وفد کے امیر کاروان حضرت وسہلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب لوگ دربار رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں نہایت ہی عقیدت مندی کے ساتھ حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور حضرت وسہلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت اسلام کر کے جب اپنے وطن میں پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے ناراض و بیزار ہو کر کہہ دیا کہ میں خدا کی قسم تجھ سے کبھی کوئی بات نہ کروں گا، لیکن ان کی بہن نے صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اپنے باپ کی حرکت سے رنجیدہ اور دل شکستہ ہو کر پھر مدینہ منورہ چلے آئے اور جنگ تبوک میں شریک ہوئے، اور پھر اصحاب صفہ کی جماعت میں شامل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ بصرہ چلے گئے اور پھر آخری عمر میں شام گئے اور سن 85 ہجری میں شہر دمشق کے اندر وفات پائی۔ وفد بنی ہلال۔ اس وفد کے لوگوں نے بھی دربار نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وفد میں حضرت زیاد بن عبداللہ بھی تھے۔ یہ مسلمان ہو کر دندناتے ہوئے حضرت ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے، کیونکہ وہ ان کی خالہ تھی۔ یہ اطمینان کے ساتھ اپنی خالہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو میں مصروف تھے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے اور یہ پتہ چلا کہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بھانجے ہیں، تو آپ نے از راہ شفقت ان کے سر اور چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا۔ اس دست مبارک کی نورانیت سے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اقدس اس قدر پر نور ہو گیا کہ قبیلہ بنی ہلال کے لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ہمیشہ ایک نور اور برکت کا اثر دیکھتے رہے۔ وفد زماں بن ثعلبہ۔ یہ قبیلہ سعد بن بکر کے نمائندے بن کر بارگاہ رسالت میں آئے۔ یہ بہت ہی خوبصورت سرخ و سفید رنگ کے گیسو دراز آدمی تھے۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر اپنے اونٹ کو بٹھا کر باندھ دیا، پھر لوگوں سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گورے رنگ کے خوبصورت آدمی جو تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت زماں بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا، اے عبد المطلب کے فرزند، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا اور میں اپنے سوال میں بہت زیادہ مبالغہ اور سختی برتوں گا، آپ اس سے مجھ پر خفا نہ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو چاہو پوچھ لو، پھر حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ زماں بن ثعلبہ نے پوچھا، میں آپ کو اس خدا کی قسم دے کر جو آپ کا اور تمام انسانوں کا پروردگار ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو ہماری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ زماں بن ثعلبہ نے پھر پوچھا، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کو اللہ نے ہم لوگوں پر فرض کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ زماں بن ثعلبہ نے پھر سوال کیا، آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس پر ایمان لایا اور میں زماں بن ثعلبہ ہوں۔ میری قوم نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں۔ حضرت زماں بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر اپنے وطن میں پہنچے اور ساری قوم کو جمع کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کے تمام بتوں یعنی لات و عزیٰ اور منات و حبل کو برا بھلا کہنے لگے اور خوب ان بتوں کی توہین کرنے لگے۔ ان کی قوم نے جو اپنے بتوں کی توہین سنی تو ایک دم سب چونک پڑے اور کہنے لگے کہ اے ثعلبہ کے بیٹے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ خاموش ہو جا،
ورنہ ہم کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے یہ دیوتا تجھ کو برس اور کوہڑا اور جنون میں مبتلا کر دیں گے۔ آپ یہ سن کر طیش میں آ گئے اور تڑپ کر فرمایا کہ بے عقل انسانوں، یہ پتھر کے بت بھلا ہم کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سنو، اللہ تعالیٰ جو ہر نفع و نقصان کا مالک ہے، اس نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے اور ایک کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم انسانوں کو اس گمراہی اور جہالت سے نجات عطا فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کے پیغام تم لوگوں کے پاس لایا ہوں۔ پھر انہوں نے اعمال اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلام کی حقانیت پر ایسی پرجوش اور مؤثر تقریر فرمائی کہ رات بھر میں قبیلے کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے بتوں کو توڑ پھوڑ کر پاش پاش کر ڈالا اور اپنے قبیلہ میں ایک مسجد بنا لی اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کے پابند ہو کر صادق الایمان مسلمان ہو گئے۔ وفد بلی، یہ لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابو ردیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں موجود تھے، انہوں نے اس وفد کا تعارف کراتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ میری قوم کے افراد ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اور تمہاری قوم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضرت ابو ردیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب لوگ اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی پوری قوم کے مسلمان ہونے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو اسلام کی ہدایت دیتا ہے۔ اس وفد میں ایک بہت ہی بوڑھا آدمی بھی تھا جس کا نام ابو سنیف تھا۔ اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مجھے مہمانوں کی مہمان نوازی کا بہت زیادہ شوق ہے، تو کیا اس مہمان نوازی کا مجھے کچھ ثواب بھی ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد جس مہمان کی بھی مہمان نوازی کرو گے، خواہ وہ امیر ہو یا فقیر، تم ثواب کے حقدار ٹھہرو گے۔ پھر ابو سنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان کتنے دنوں تک مہمان نوازی کا حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک، اس کے بعد وہ جو کھائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ وفد تجیب، یہ 13 آدمیوں کا ایک وفد تھا جو اپنے مالوں اور مویشیوں کی زکوٰۃ لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ان لوگوں کا استقبال فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے اس مال زکوٰۃ کو اپنے وطن میں لے جاؤ اور وہاں کے فقراء اور مساکین کو یہ سارا مال دے دو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے وطن کے فقراء اور مساکین کو اس قدر مال دے چکے ہیں کہ یہ مال ان کی حاجتوں سے زیادہ ہمارے پاس بچ رہا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی اس زکوٰۃ کو قبول فرما لیا اور ان لوگوں پر بہت زیادہ کرم فرماتے ہوئے ان خوش نصیبوں کی خوب خوب مہمان نوازی فرمائی اور بوقت رخصت ان لوگوں کو اکرام و انعام سے بھی نوازا۔ پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جس نے میرا دیدار نہیں کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، ایک نوجوان کو ہم اپنے وطن چھوڑ آئے ہیں جو ہمارے گھروں کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے وطن پہنچ کر اس نوجوان کو مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ جب وہ نوجوان بارگاہ عالی میں باریاب ہوا تو اس نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری قوم کی حاجتوں کو تو پوری فرما کر انہیں وطن بھیج دیا، اب میں بھی ایک حاجت لے کر آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں اور امیدوار ہوں کہ آپ میری حاجت بھی پوری فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟
اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گھر سے یہ مقصد لے کر نہیں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کچھ مال عنایت فرمائیں، بلکہ میری فقط اتنی حاجت اور دلی تمنا ہے جس کو دل میں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور مجھ پر اپنا رحم فرمائے اور میرے دل میں بے نیازی اور استغنا کی دولت پیدا فرما دے۔ نوجوان کی اس دلی مراد اور تمنا کو سن کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں ان لفظوں کے ساتھ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے۔ پھر آپ نے اس نوجوان کو اس کی قوم کا امیر مقرر فرما دیا اور یہی نوجوان اپنے قبیلے کی مسجد کا امام ہو گیا۔ یہ تھے چند وفود۔ انشاءاللہ بقایا جو ہیں رہتے ہیں، ان سب کا ذکر میں آپ سے کل کے ایپیسوڈ میں کروں گی۔ تو میرے آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔